الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے خانہ کعبہ کی عظمت کا بیان سماعت فرمایا۔ جب خانہ کعبہ کا کوئی محافظ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے۔ اور خانہ کعبہ لوگوں کے لیے قیام گاہ ہے، وہاں پر آ کر لوگ ٹھہرتے ہیں اور وہیں سے لوگوں کی جان کی حفاظت بھی ہوتی ہے، وہیں سے روحانی ترقی بھی ملتی ہے، وہیں سے فیض بھی ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر صرف تبلیغ لازم ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی 63 سالہ ظاہری زندگی، آپ نے بہت سے جہاد بھی کیے، قول سے، عمل سے، ہر طرح دین کی آپ نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کے ذمے بس یہی ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی اگر اسلام کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، وہ اپنا بھلا کرتا ہے، ہمارے نبی پر کوئی احسان یا اللہ پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ آپ کے ذمے یہی ہے، جو اللہ کا فرمان تھا وہ لوگوں تک پہنچا دو، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ فرما دو کہ گندہ اور پاکیزہ برابر نہیں ہے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے، تو اے عقل والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر اگر دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، انما المشرکون نجس۔ جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس العین ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، یہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو گندے لوگ ہیں، مشرک کون ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ تو اگر ترقی کر رہے ہیں، ان کی کثرت دیکھو، ان کے پاس ملک دیکھو، مال و دولت دیکھو، اور ان کی آسائشیں دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ یہ اچھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ان کی کثرت کہیں تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے اور تم پریشان نہ ہو جاؤ کہ مسلمان تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، وہ آسائش میں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اگر ان کی آسائشیں دیکھ کر تم کہو کہ یہ حق پر ہوں گے، اللہ ان سے خوش ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کو بتا دیا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت دائمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو آخرت کی دائمی نعمت دینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اگر دنیا میں مسلمان تکلیف میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، مصیبت میں رہتے ہیں، تو وہ اس سے پریشان نہ ہو، اور دوسرے لوگ جو نجس ہیں، جو پلید ہیں، وہ اگر آسائشوں میں ہیں تو مسلمان ان کو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ بہت مصیبت میں ہیں، وہ آسائش میں ہیں۔ مسلمان کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے۔ اس طرح فرمایا کہ انسان مسافر ہے، ٹرین کا انتظار کر رہا ہے، جب گاڑی آئے گی چلے جانا ہے، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو گندے اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، متقی اور گناہگار برابر نہیں ہو سکتے، آنکھوں والے اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر مسلمان اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور گندے اور پاکیزہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ عقل والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو،
لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا عقل مند ہے، فلانا بڑا عقل مند ہے۔ اللہ فرماتا ہے عقل مند وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ عقل والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔